آج کے اس وضاحتی جائزے میں خوش آمدید۔ اردو بولتے یا لکھتے وقت اکثر ہم سب کی ہے اور ہے میں تھوڑی بہت گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے، درست؟ کبھی املا کی غلطی سامنے آتی ہے تو کبھی تلفظ کی، لیکن دراصل اس عام سی الجھن کا ایک بہت ہی ٹھوس اور منطقی حل موجود ہے۔ آج ہم ہے اور ہے کی 4 بنیادی اقسام کو کچھ اس طرح سمجھیں گے کہ آئندہ یہ غلطیاں ہوں گی ہی نہیں۔ تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کن 4 اقسام کی بات کرنے والے ہیں۔ ہائے ملفوظی، ہائے غیر ملفوظی، ہائے خطی اور ہائے مخلوط۔ بس ان 4 اصولوں کو ہم نے ایک منظم انداز میں سمجھنا ہے۔ یہ خاکہ دراصل ہماری آج کی پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ یہ بڑی خوبصورتی سے دکھاتا ہے کہ اردو زبان نے ان حروف اور آوازوں کو کس قدر منطقی انداز میں تقسیم کیا ہے۔ آج کے سفر میں ہم اسی بڑی تصویر کو تفصیل سے سمجھنے والے ہیں۔ چلیں سب سے پہلی قسم سے شروع کرتے ہیں، ہائے ملفوظی۔ اچھا، لفظ ملفوظی سن کر الجھنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے بالکل واضح سنائی دینے والی ہے، یعنی وہ ہے جو بولتے وقت پوری طرح ادا ہوتی ہے۔ اس کی آواز کبھی دب کر نہیں رہتی، بلکہ یہ لفظ میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ہم روزمرہ کے ان الفاظ پر غور کریں، ہوا، پہاڑ، نہر اور چہرہ، تو ہم محسوس کریں گے کہ ان کی ادائیگی کرتے وقت ہ کی آواز بالکل صاف سنائی دیتی ہے، اور دراصل یہی آواز ان الفاظ کے تلفظ میں ایک جان ڈال دیتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری قسم پر، ہائے غیر ملفوظی۔ یہاں جو فرق ہے نا وہ کمال کا ہے۔ ایک طرف ہائے ملفوظی تھی جس کی آواز گونج رہی تھی جیسے ہوا میں، اور بالکل اس کے سامنے یہ ہائے غیر ملفوظی ہے جیسے نامہ۔ نامہ میں ہاں لکھی تو جاتی ہے لیکن اس کی اپنی بھاری آواز بالکل خاموش رہتی ہے۔ یہ مثالیں بڑی دلچسپ کہانی سناتی ہیں۔ بچہ، شیشہ، راستہ، زندہ اور پرندہ، ان سب کے آخر میں ایک خاموش حرف چھپا بیٹھا ہے۔ دراصل یہ ہا املا کی تو ضامن ہے، لیکن بولنے میں یہ محض زبر یا الف جیسی ہلکی سی آواز دیتی ہے۔ لکھائی میں پورے موجود ہے مگر اپنا شور نہیں مچاتی۔ ٹھیک ہے، اب باری ہے تیسری قسم کی، ہائے خطی۔ یہ ذرا خاص قسم ہے۔ یہ وہ ہا ہے جس کی آواز گلے کی گہرائی یعنی حلق سے نکلتی ہے۔ اس حرف کا تعلق بنیادی طور پر عربی زبان سے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہماری اردو کو ایک بہت ہی مستند اور خالص صوتی ذائقہ فراہم کرتا ہے۔ اگر ان خوبصورت اور بھاری بھرکم الفاظ کو دیکھا جائے، محبت، حقیقت، حلال اور حادثہ، تو ان کی درست ادائیگی کے لیے اس مخصوص گہری خلقی آواز کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ ہلکا استعمال نہ ہو تو ان کا حقیقی حسن کہیں کھوسا جاتا ہے۔ اور آخر میں چوتھی قسم، ہائے مخلوط۔ نام سے لگ رہا ہے نا کہ یہ کچھ مکس ہو رہا ہے۔ بالکل، جب یہ مخصوص ہا، جسے ہم دو چشمی ہے بھی کہتے ہیں، کسی دوسرے حرف کے ساتھ جڑتی ہے تو یہ ایک بالکل نئی، بھاری اور مرکب آواز تخلیق کر دیتی ہے۔ ذرا اس ملاپ کے عمل کو دیکھیں۔ پہلے مرحلے میں ہمارے پاس ایک سادہ حرف ہے جیسے ب، لیکن جیسے ہی اس کے ساتھ مخلوط ہے کو جوڑا گیا تو ایک نئی بھاری آواز وجود میں آ گئی، یعنی بھ۔ اردو کی صوتیات کے کام کرنے کا یہ متحرک انداز واقعی شاندار ہے۔ اب ہم ان مثالوں پر غور کرتے ہیں۔ بھالو، بھارت، پھول، گھوڑا اور چھتری، یہ بھاری آوازیں ان الفاظوں میں کیسی زبردست گہرائی اور وزن پیدا کرتی ہیں، ہے نا؟ ذرا تصور کیا جائے کہ اگر پھول میں یہ بھاری پن نہ ہو تو کیا مزہ آئے گا؟ بالکل نہیں۔ یہی مرکب حروف تو زبان کو اتنا امیر بناتے ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے اہم بات کی طرف، فصاحت کے اصول۔ تو ہم نے اب تک کیا سیکھا؟ آئیے اس کا فوری خلاصہ کر لیتے ہیں۔ ہائے ملفوظی، جو صاف بولی جاتی ہے۔ ہائے غیر ملفوظی، لکھی جاتی ہے پر خاموش رہتی ہے۔ ہائے خطی، جو حلق سے ادا ہوتی ہے۔ اور ہائے مخلوط، جو مل کر ایک بھاری آواز بناتی ہے۔ اگر یہ سادہ سا خاکہ ذہن میں بٹھا لیا جائے تو معلومات ہمیشہ کے لیے پختہ ہو جاتی ہیں۔ دراصل اس ساری مشق کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ان باریکیوں کو پہچان لینے سے ہماری زبان حقیقی فصاحت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر املا کی وہ تمام الجھنیں جن کا ہم نے آغاز میں ذکر کیا تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ جاتے جاتے بس ایک دعوت فکر چھوڑے جا رہے ہیں۔ کیا ہم روزمرہ کی گفتگو، میسیجز اور تحریروں میں ان حروف کی اقسام کا واقعی درست استعمال کر رہے ہیں؟ گرامر کی اس منطقی وضاحت کے بعد امید ہے کہ اب اردو زبان کا استعمال پہلے سے کہیں زیادہ شعوری اور درست ہوگا۔ اس تفصیلی جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔